اب حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر یہ کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ تو جس انسان کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ام الاحادیث سے کہلاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو داود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے 6 لاکھ احادیث یاد کی، ان میں سے میں نے 4800 احادیث کو منتخب کیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ اگر 4 حدیثوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ انسان کی سعادت کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ الاعمال بالنیات، ایک الحلال بین والحرام بین، 2 من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، 4 لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اگر ان 4 حدیثوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ انسان کی سعادت کے لیے بہت کافی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بخاری شریف میں 6 جگہ پر ہے۔ ایک تو یہ انما الاعمال بالنیات، ایک جگہ پر ہے الاعمال بالنیات، ایک جگہ پر ہے الاعمال بالنیت، اور ایک جگہ پر ہے العمل بالنیہ۔ اب سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ یہ سرکار کا ارشاد جوامع الکلم سے ہے، یعنی لفظ بڑا مختصر ہے لیکن بہت سارے معانی پر یہ جملہ مشتمل ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے، یعنی مومن کی نیت اس عمل سے بہتر ہے جو بلا نیت کے ہو۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن نیت میں ریا کا دخل نہیں ہے، اور یہ مطلب ہے کہ عمل پر ثواب تو تب مرتب ہوگا جب کہ عمل کرے گا، لیکن اگر کسی عمل صالح کی نیت کر لی
اور پھر کسی عذر شرعی کی وجہ سے وہ عمل خیر نہیں کر سکا تو صرف نیت کی وجہ سے اس کو وہ ثواب حاصل ہو جائے گا جو ثواب کے عمل کرنے سے ملتا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کب ارشاد فرمایا، تو ایک روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، تو اس عورت نے کہا کہ میں تم سے نکاح اس شرط کے ساتھ کر سکتی ہوں کہ تم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچو۔ اب یہ نکاح کے ارادے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور ان سے نکاح کر لیا، تو ان کو صحابہ کرام مہاجر ام قیس کے نام سے جانتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آنے کا جس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے تو اس کو ہجرت پر اجر و ثواب ملے گا، اور جس کی نیت ہجرت کرنے میں دنیا کمانے کی ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہے تو اس کی ہجرت اگرچہ صحیح ہو جائے گی لیکن اس ہجرت پر اجر و ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تو یہاں پر اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اور وہ اعمال ہیں کہ جو اعمال سیئہ کے علاوہ ہیں، یعنی وہ مباح اعمال بھی۔ تو معنی یہ ہوا کہ سارے اعمال صالحہ اور اعمال مباح ان سب کا مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں تقرب الی اللہ کے ارادے کا نام نیت ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ ایک ہے لفظ عزم اور ایک ہے لفظ قصد اور ایک ہے لفظ نیت۔ عزم وہ ارادہ فعل ہے جو فعل سے پہلے ہو، جیسے آپ کے کہیں جانے کا ارادہ ہے تو جانے سے پہلے جو جانے کا ارادہ ہے یہ عزم کہلائے گا، اور قصد وہ ارادہ ہے جو فعل سے متصل ہو، جیسے جانے کا ارادہ جانے کے ساتھ، اور اگر وہ ارادہ فعل سے مقارن ہو اور غرض فعل بھی ملحوظ ہو تو اس کا نام ہے نیت۔ جیسے آپ چلے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کی غرض اور اس کے مقصد سے، تو اب ارادہ صلاۃ کیا آپ نے اور ارادہ صلاۃ سے نکلے، اور اس ارادہ صلاۃ کے ساتھ نکلنے کی وقت جو دل کا ارادہ ہے اسے بولتے ہیں نیت۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اسی لیے غزوہ تبوک کے موقع پر
جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مدینہ طیبہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو مدینے میں، مگر اس سفر غزوہ تبوک کی جتنی نیکیاں ہیں ان سب میں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ ہمارے سفر میں ساتھ کہاں، وہ تو مدینہ طیبہ میں ہیں۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، حبسہم العذر، ان کو عذر شرعی نے روک لیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے کوئی عمل صالح نہ کر سکے، مگر اس عمل صالح کی نیت اگر ہے تو اس کو اس عمل صالح کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے یہاں پر ثواب مقدر ہے، اور معنی یہ ہے انما ثواب الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے۔ اعمال نیتوں پر موقوف نہیں ہے، ثواب اعمال نیتوں پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے بلا ارادے غسل کے غسل کر لیا تو غسل ہو جائے گا، اور بلا ارادے نیت کے وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو پر ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کسی نے بلا نیت ثواب کے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بلا نیت نماز کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے مگر ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز میں ثواب ہی مقصود ہے، اور جب ثواب نہیں ملا نیت نہ ہونے کی وجہ سے، جب ثواب کا ترتب نہیں ہوا اور ثواب ہی نماز سے مقصود ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ایسے ہی لیکن وضو مقصود نہیں ہے، بلکہ وضو تو خود قربت بھی ہے اور اعلی نماز بھی ہے۔ تو اگر بلا نیت کے وضو کیا تو یہ اعلی نماز ہونے کے اعتبار سے تو صحیح ہو گیا، لیکن یہ عبادت نہیں بنا، اور عبادت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات اپنی جامع میں سب سے پہلے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ تو امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ دیکھو، ہر کام پر ثواب نیت ہی پر مبنی ہے، اور نیت بد سے اچھے سے اچھا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات لا کر یہ بتا دیا کہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے سب بنیت خیر کتاب کو پڑھیں، کسی کی بھی نیت فاسد نہ ہو، ورنہ سب محنت بیکار ہو جائے گی۔ اور یہ بھی اشارہ کرنا ہے کہ میں نے اس کتاب کی جو یہ جمع و ترتیب دی ہے، اس سے میرا مقصود کچھ اور نہیں ہے بلکہ حسن نیت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کو امت محمدیہ تک پہنچانا ہے۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ اتنا ٹکڑا حدیث کا اس جگہ پر بخاری شریف میں نہیں ہے۔ اگلا جملہ ہے
ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، کہ جس انسان کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف کہ اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے۔ پہلے آپ ہجرت کا معنی ذہن نشین کر لیں۔ اس کا مادہ ہا جیم اور را، اس کے معنی چھوڑنا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اپنے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا ہے، اور لغتاً ایک مفارقت و مکان الی مکان آخر کا نام ہجرت ہے، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ لیکن ہجرت شریعت میں اپنے دین کے تحفظ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں 4 ہجرتیں ہوئیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف مکہ مکرمہ سے، دوسری ہجرت پھر حبشہ ہی کی طرف، تیسری ہجرت فتح مکہ سے پہلے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ابو بکر صدیق، حضرت سلمان فارسی و حضرت عثمان ابن عفان، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام کی ہجرت جو فتح مکہ سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہے۔ چوتھی قسم عرب کے مختلف قبیلوں کا اسلام لانے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانا۔ اب اصطلاح میں جب لفظ ہجرت بولتے ہیں تو اس سے مراد عموماً مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، یہ ہجرت کا الگ معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے منہیات سے باز رہنا، یہ بھی ہجرت ہے، اور منہیات شرعیہ سے باز رہنے والا مہاجر شرعی ہے نا۔ اچھا، دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ فتح مکہ کے بعد اب مکہ مکرمہ سے ہجرت روا نہ رہی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ لیکن دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قیامت تک باقی رہے گی، اور جہاں بھی اسلام کا، انسان کا اسلام، ایمان، عقیدہ خطرے میں پڑے تو اس انسان پر لازم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر اس ایسی جگہ کی طرف منتقل ہو جائے کہ جہاں پر کہ اس کے دین اور اس کے ایمان کا تحفظ ہو۔ ذرا آپ حدیث کے لفظ پر غور کیجئے، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، دنیا یہ فعلا کے وزن پر ہے، اس کا مادہ ہے دال نون اور واو، اس کی جمع آتی ہے دنی، جیسے کہ کبرا کی جمع کبر۔ دنیا ما سوی اللہ کو دنیا کہتے ہیں، اور ایک تعریف بعض علماء نے یہ کی کہ جو زمین پر
جو بھی ہے، ہوا اور فضا ہے، ساری مخلوق چاہے جواہر ہوں یا اعراض، یہ سب دنیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ دار آخرت سے پہلے جو بھی ہے وہ سب دنیا ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اچھا، اب میں اگلا جملہ جو الی امرأۃ ینکحها سے متعلق ہے اس کو پیش کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔